1400 سال سے ہے عقیدت کا سلسلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعن اللہ علی اعداء الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دشت سے بہشت تک، اس موضوع کے تحت آج ہماری 5ویں گفتگو ہے. اس سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی کربلا تشریف آوری کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں. آپ ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں سے لے سکتے ہیں. آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کی کربلا میں تشریف آوری کا تذکرہ کریں گے. حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ: حضرت آدم سے حضرت شیش، شیش سے انوش، انوش پھر کینن، پھر مہلائل، پھر یرد، پھر اخنوخ جن کو حضرت ادریس علیہ السلام بھی کہتے ہیں، پھر متوشلخ، پھر لامک اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ہیں. حضرت نوح کے بعد پھر حضرت سام، پھر ارفشد، پھر شالخ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام. بعض مورخین نے ان کے سلسلہ نسب میں اختلاف کیا ہے. ان کے مطابق حضرت ہود عبداللہ بن ریا بن جلوس بن عاد بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے تھے. آپ کا نام عابر تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ عبرانی زبان میں کلام فرماتے، اور آپ کو ہود اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی قوم میں سے بہت سے افراد نے ہدایت پائی. مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام 40 برس کی عمر میں قوم عاد پر مبعوث کیے گئے. اس قوم کے عام افراد 100 گز لمبے اور کم از کم 60 گز کے ہوتے تھے اور سب کے سب بت پرست تھے. حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن کچھ افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا. حضرت ہود علیہ السلام جب سخت عاجز ہو گئے تو بارگاہ خداوندی میں بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. پروردگار نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہاں بارش بند ہو گئی. قحط سالی نے فروغ حاصل کیا. تمام باغات، زراعت خشک ہو گئے. تالاب، نہر، دریا سب سوکھ گئے. یہ حالات 7 سال تک رہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یمن میں آباد تھی. جب قحط سالی سے بہت پریشان ہوئے تو اس زمانے میں لوگ اپنی مناجات کے لیے مکہ جاتے تھے. لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ اپنی قحط سالی کے خاتمے کی دعا کے لیے مکہ گئے. جب ان لوگوں کی کہیں سے داد رسی نہ ہوئی تو وہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور معافی مانگی. حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت اپنے کھیتوں کی نگہبانی میں مصروف تھے. آپ نے خداوند متعال سے دعا کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت ہود کے تذکرے میں شداد کا ذکر بھی ملتا ہے. شداد اس وقت شام اور اس کے ارد گرد تمام علاقوں پر حکومت کرتا تھا. حضرت ہود علیہ السلام خدا کے حکم سے شداد کے پاس تشریف لے گئے اور اسے خدا کی طرف آنے کی ہدایت کی. شداد نے حضرت ہود سے کہا کہ میں اگر تمہارے خدا کی عبادت کروں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم خدا کی عبادت کرو تو بدلے میں تمہارے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں مرنے کے بعد بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. شداد نے کہا کہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی منظر کشی کی تو شداد بولا کہ ایسی جنت تو میں خود اس دنیا میں بنا سکتا ہوں. پھر کیا تھا، شداد نے اپنے تمام ماتحت تمام ملکوں کو حکم دیا کہ سونا، چاندی، لال و جواہر سب جنت بنانے کے لیے اس کے پاس بھیجا جائے، اور اس نے دنیا میں سے سب سے بہترین کام کرنے والوں کو بھی بلا لیا اور ایک جنت تعمیر کرنے کا حکم دیا. مورخین نے شداد کی جنت کی جو منظر کشی کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے
کہ وہاں لوبان کے درخت تھے، جب ہوا ان کو چھو کر گزرتی تھی تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی۔ اس نے سونا چاندی سے عالی شان محل تعمیر کروائے، دودھ اور شہد کی نہریں بنوائیں اور لال و جواہر زمین پر بکھیر دیے۔ گویا جو منظر کشی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی تھی، ویسے ہی اس نے جنت کا نقشہ بنایا۔ پھر جب وہ جنت بن گئی تو شداد اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ شاہانہ انداز میں جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچا تو ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ جواباً اس نے کہا کہ وہ اسرائیل ہے اور تیری روح قبض کرنے آیا ہے۔ شداد گھوڑے پر سوار تھا۔ کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، بس اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک بار پوچھا گیا کہ جب تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو تو کیا تجھے کسی پر ترس بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، 2 بار مجھے ترس آیا۔ ایک بار جب سمندر میں ایک نوزائیدہ بچے کی ماں کی روح نکالی اور وہ بچہ ایک لکڑی کے ٹکڑے پر سمندر کی موجوں پر تھا، اور ایک بار جب شداد کی روح نکالی کہ اس نے اتنے برسوں کی محنت کے بعد اپنی جنت بنائی اور اس کو دیکھ بھی نہ سکا۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں۔ کہا کہ یہ وہی بچہ بڑا ہو کر شداد بنا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کربلا تشریف آوری کے حوالے سے اگر آپ آج بھی دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو یمن سے شداد کے پاس جانے کے لیے جو راستہ اس وقت اپنایا جاتا تھا وہ یمن سے مکہ اور پھر کربلا عراق سے ہوتے ہوئے شام جایا جاتا تھا۔ عقیدت کے زاویے سے حضرت ہود علیہ السلام بھی کربلا تشریف لے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہوئے شداد کے پاس گئے۔ شداد کی جنت غائب کر دی گئی اور اب وہ جنت ظہور امام زمانہ کے وقت ہی ظاہر ہوگی۔ اے پاک پروردگار، ہماری دنیا کی جنت کربلا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو اور ہم ان کے ساتھ کربلا جائیں۔ اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج۔ آپ کا ہماری ویڈیو عقیدت ٹی وی پر دیکھنے کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔